اگر ہم مہنگائی کو کم نہیں کر سکے تو ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے، ہم اس کو یہاں پہ سٹاپ کر دیں گے. لیکن آپ کے تقریباً اس وقت جو 52 دن ہیں اس میں مہنگائی کو، جیسے میں نے ابتدائی میں بھی کہا، ایسا لگتا ہے جیسے پر لگ گئے ہیں. اب کیا اسٹریٹجی یہاں پہ کیا ہے؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام اس وقت کچھ بلیو کرنے کو تیار نہیں. آپ نے کہا کچھ اور تھا، آپ کا کال و فیل میں اس وقت تضاد جو ہے وہ خاصا نظر آ رہا ہے. عوام اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت لگتا ہے کہ غربت تو ختم کرنے نہیں آئی، غریب ختم کرنے البتہ ضرور آئی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری حکومت کو آئے ہوئے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ یہ مہنگائی کی جو شرح آپ 2018 سے 22 تک مسلسل دیکھتی رہی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر، وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے کہ 15,000 روپے کا جس کا راشن 2018 میں ڈلتا تھا وہ 30,000 میں بھی اب راشن نہیں ڈال سک رہا تھا. جو شخص 800 روپے دے کے بجلی کا بل صرف گھر میں 2 بلب اور 1 پنکھا چلاتا تھا، وہ آج جب عمران خان صاحب چھوڑ گئے اس وقت 3,000 روپے کے ساتھ بھی ایک فیملی کو ایک کمرے کے اندر بٹھا کے 2 بلب اور پنکھا نہیں چلا سک رہا تھا. تو یہ حقائق تھے جب ہم آئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ جب ان کو نظر آ گیا کہ یہ جا رہے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت، جب ان کو نظر آیا یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ بارودی سرنگ جو ہے بچھائی اور یہ ایک انسسٹینیبل سی سبسڈی اناؤنس کی، جو کہ نہ صرف ایک خزانہ جو خالی تھا جس کے فسکل ڈیفیسٹ ریکارڈ فسکل ڈیفیسٹ آلریڈی ہم کر چکے تھے، اس خزانے خالی ہونے کے باوجود انہوں نے 120 ارب تقریباً ماہانہ میں پچھلے مہینے سبسڈی دینی پڑی ہے وہ دی. مگر ساتھ ہی ساتھ خود ہی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام کمٹ کیا ہوا تھا اس پہ رینیگ کیا، اس پروگرام کے خلاف گئے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام سٹال بھی ہوا اور آپ نے دیکھا ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بھی پریشر میں آئے. یہ سارے مسائل یہ جان بوجھ کے جانتے ہوئے، یا تو ان کو سمجھ نہیں ہے تو پھر بالکل ہی اللہ ان کا مطلب کہ ان کو ہدایت دے، مگر یہ جانتے تھے کہ یہ کیا عذاب کھڑا کر کے جا رہے ہیں. یہ صرف وہی بات تھی کہ اگر میں کرسی کے ساتھ نہیں چمٹ سکتا تو میں ہر چیز کو آگ لگا کے جاؤں گا. اچھا اب آپ دیکھیے، یہ حقائق ہم نے پہلے بھی یہ سینسٹائز کرنا شروع کر دیا تھا حکومت لینے سے پہلے کہ یہ بارودی سرنگ بچھا رہے ہیں. مگر دیکھیں، ہم نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو عوام کے حق میں ہے، جو ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. ہم نے ان کی طرف پاپولسٹ میجرز اس لیے نہیں کرنے کہ کیونکہ عوام کو ہم نے دیکھنا ہے کہ صحیح چیز اور صحیح فیصلہ کیا ہے. اور ایٹ دا مومنٹ کیونکہ خزانہ خالی ہے، کیونکہ آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی سٹالڈ ہے. آپ کو پہلے پتا تھی؟ جی اینڈ اسی لیے وچ از وائی جی آپ سے اس سے نو کانفیڈنس سے ایک ہفتہ پہلے بھی ہمیں پتا تھا. تو ہمارے لیے آسانی چیز، جہاں پہ اس وقت مہنگائی ہے اگر اس کو کم نہ کر سکے تو یہی روک لیں. مگر روکیں، ابھی تو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، مگر پہلے تو ہمیں ایک کریکٹیو میجرز لینے ہوں گے نا. جی اب آپ دیکھیں ایک خزانہ اب ایڈ ہو رہی ہے نا چیزیں. نہیں نو ناٹ ایٹ آل. نکال کے دکھا سکتی ہوں. شاہد خاقان عباسی، آپ کے دیگر لوگ نہیں آپ دکھا لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنسز ہیں جو اس سبسڈی کو اپوز کر رہی ہیں، سبسڈی کے اناؤنسمنٹ کے بعد کر رہی ہیں. بٹ یہ بھی ساتھ کہا جاتا تھا ٹاک شوز میں آ کے، جب ہم پوچھتے تھے آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے، تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر ہم مہنگائی کم نہیں کر سکے تو کم از کم اس کو یہاں پہ سٹاپ کر دیں گے. اور میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز ابھی نہ بڑھائی ہوتی تو اس سے بہت بڑا عذاب سامنے آ سکتا تھا. اگر آپ آلریڈی 120 ارب روپے قرضہ لے کے ہی پیٹرول کی سبسڈائز کر رہے ہیں، اگر آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہ ہو، فارن ایکسچینج ریزروز کرٹیکل لیول پہ چلے جائیں، تو اس طرح کی جو معاشی تباہی وہ ایک اور لیول کی ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا جی کہ دیکھیے، اگر یہ شہباز شریف صاحب کو جتنا بطور وزیر اعظم ان کو جتنا احساس تھا اس چیز کا کہ اس سے کتنا یہ مشکل فیصلہ ہے، اسی لیے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک ریلیف پروگرام بھی اناؤنس کیا ہے. بٹ یقین کریں انٹرنل ڈسکشنز بھی کافی انٹینس ہوئی ہیں. مگر ایونچولی اگر یہ حکومت نہ اس چیز کو سمجھتی کہ یہ فیصلہ کیے بغیر اور بھی زیادہ مشکلات آتی سامنے، تو یہ مشکل فیصلہ تھا اور ہمارے لیے سیاسی طور پہ بھی ایک مشکل فیصلہ، مگر یہ ذمہ دارانہ فیصلہ ہے. اس وقت یہ ہے کہ آپ لوگ آنے سے پہلے کہتے تھے ہم آئیں گے تو یہ جو نالائق حکومت ہے اس سے ہم جان چھڑوائیں گے اور عوام کو ہم ریلیف دیں گے. تو عوام کو تو یہ تھا کہ آتے ہی آپ ریلیف دیں گے. خیر اینی وے، میں ذرا علی محمد خان صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی محمد خان صاحب، اس وقت عام آدمی جو ہے نا، اگر آپ اس سے بات کریں، سڑک پہ جا کے کسی سے بات کریں، تو وہ سیاستدانوں سے جو ہے نا وہ خاصا اس وقت بددل ہو چکا ہے، متنفر ہو چکا ہے، اور کافی جو ایک بد اعتمادی کی فضا ہے وہ اس میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ لانگ مارچ ماضی میں انہوں نے بھی کیا، لانگ مارچ پی ڈی ایم کرتی رہی، اس سے مہنگائی کبھی نیچے نہیں آئی. ابھی آپ بھی اپنا مارچ لے کے آ رہے تھے، جیسے آپ لوگ جو ہے وہ واپس گئے، آئی بلیو 2 دن بعد انہوں نے پیٹرول کی پرائس 30 روپے بڑھا دی. تو یہ لانگ مارچز تو صرف آپٹکس کے لیے، معذرت کے ساتھ اپنی سیاست کے لیے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. عوام کے لیے تو عوام کہتے ہیں ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہو رہا. آپ کیا اچیو کر لیں گے اس لانگ مارچ سے؟